راجہ صاحب جنہوں نے پاکستان پر اپنی ساری دولت لٹا دی، قیام پاکستان کے بعد قائد اعظم سے ملاقات کیوں نہ کی، پاکستان چھوڑ کر کہاں چلے گئے تھے؟ راجہ صاحب محمود آباد کے نام سے مشہور محمد امیر احمد خان 5 نومبر 1914 کو ریاست یوپی اودھ کے تعلقہ دار محمود آباد میں پیدا ہوئے۔ دادا امیر حسن خان بہادر کو امیر الدولہ کا خطاب ملا تھا۔ راجہ صاحب کے والد مہاراجہ محمد علی محمد خان نے کم عمری میں ہی ریاستی امور میں دلچسپی لینا شروع کی اور جلد ہی تمام انتظامی معاملات میں طاق ہو گئے۔ تعلیمی امور سے خاص لگاؤ رہا، فلاح و بہبود کے کاموں میں بھی گہری دلچسپی لیتے رہے۔ 1905 میں محمدن ایجوکیشنل کانفرنس لکھنؤ کی مجلس استقبالیہ کے صدر ہوئے۔ علی گڑھ کالج کو مسلم یونیورسٹی کا درجہ دلانے میں ان کی کوششوں کا سب سے بڑا حصہ تھا۔ ان کی ایک امتیازی حیثیت یہ رہی کہ وہ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے پہلے وائس چانسلر مقرر ہوئے۔ تعلیم اور فروغ تعلیم سے دلچسپی کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے 50,000 روپے مسلم یونیورسٹی علی گڑھ اور اتنی ہی رقم لکھنؤ میڈیکل کالج کو ایک مشت فراہم کی۔ علاوہ ازیں قومی تحریکوں میں حصہ لینے کے باعث مہاراجہ کو انگریزوں کی مخالفت بھی مول لینا پڑی۔ مہاراجہ کے والد اور وہ خود طبیعتاً حریت پسند تھے۔ مہاراجہ کی 2 شادیاں تھیں۔ مہاراجہ کا انتقال مئی 1931 میں، جبکہ راجہ صاحب کی والدہ کا انتقال 1940 میں ہوا۔ انتقال کے وقت بیٹا یعنی راجہ صاحب قومی جذبے اور خدمت کے احساس کے ساتھ ہزاروں میل دور بمبئی میں مسلم لیگ کی مالی و انتظامی نگرانی کے امور میں شب و روز مصروف تھے۔ والد کی زبانی بچپن میں 1857 کی انگریزوں کے خلاف ہونے والی بغاوت کے واقعات نے ان میں پروان چڑھنے والی آتش حریت کو بے انتہا بڑھاوا دے دیا تھا۔ والد سے ملاقات کو آنے والی شخصیات سے گفتگو میں دربار اودھ کے قصے اور 1857 میں رونما ہونے والی بغاوت کی داستانیں لازمی موضوعات کی شکل ہوتی۔ یوں دھیرے دھیرے کمسن راجہ میں غیر ملکی اقتدار و تسلط کے خلاف ایک نئی بغاوت جنم لینے لگی۔ اسکول کے بعد لومائس کالج لکھنؤ میں داخلہ لیا، یہیں سے سینئر کیمبرج کی تعلیم مکمل کی۔ وہ محض نام کے راجہ نہ تھے بلکہ پشتینی رئیس تھے۔ تاہم طبیعت کی طہارت کا یہ عالم تھا کہ والد کے انتقال کے بعد جب ولی ریاست ہوئے تو حکم جاری کیا کہ میری موجودگی میں کسی نامحرم یا جوان خاتون کو محل میں نہ آنے دیا جائے، سوائے ان خواتین کے جنہوں نے مجھے بچپن میں گود میں کھلایا تھا اور جو میرے لیے مثل میری والدہ ہیں۔ کثافت اور آلودگی سے راجہ صاحب کے مزاج کو کوئی علاقہ ہی نہ تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح سے مہاراجہ کے بہت اچھے مراسم تھے جو بڑھتے بڑھتے بے تکلفی کی سرحدوں تک آ پہنچے۔ پھر تو یوں ہوتا کہ قائد اعظم جب بھی سیاسی سرگرمیوں کے پیش نظر لکھنؤ آتے تو مہاراجہ کے مہمان ہوتے۔ راجہ صاحب قائد اعظم کو اپنے والد کے قریبی دوست ہونے کے باعث چچا کہا کرتے۔ قائد اعظم نے راجہ صاحب کے نکاح کی تقریب میں بھی نہ صرف شرکت کی بلکہ انہوں نے زیورات کی صورت جو تحائف دیے ان کی مالیت لگ بھگ 5,000 روپے تھی۔ 1930 میں راجہ صاحب نے اپنی ذات کے حوالے سے فیصلہ کیا کہ مادی آسائشات کا استعمال محض سادگی کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی حد تک کیا جائے گا، اور یوں جاہو عشمت کو ٹھکرا کر ایک راجہ نے قلندرانہ طرز حیات اپنانے کا جو حیران کن فیصلہ کیا اس پر وہ پوری زندگی کاربند رہے۔ 1931 میں اپنے والد کے انتقال کے بعد جب انہوں نے ریاست کا انتظام سنبھالا تو محمود آباد اودھ کی متمول ترین ریاستوں میں سے ایک تھی۔ 1933 میں مسلم یونٹی بورڈ قائم کیا گیا جس میں دیگر ممتاز شخصیتوں کے علاوہ راجہ صاحب محمود آباد بھی تھے۔ اسی سال راجہ صاحب لندن گئے۔ قائد اعظم بھی ان دنوں وہیں تھے جب راجہ صاحب کی ان سے ملاقات ہوئی تو قائد اعظم نے ان سے عملی سیاست میں حصہ لینے اور ہندوستان کو غیر ملکی تسلط سے آزاد کروانے میں کی جانے والی کوششوں میں باقاعدہ طور پر شامل ہونے کا مشورہ دیا، اور دراصل وہیں سے راجہ صاحب نے قائد اعظم کے مشورے اور اپنے دل کی آواز پر لبیک کہا۔ 1936 میں قائد اعظم نے سینٹرل پارلیمنٹری بورڈ بنایا۔ نامزد اراکین میں محمد اقبال، لیاقت علی خان، حسین شہید سہروردی، اسماعیل چندریگر، مرزا ابو الحسن اصفہانی اور نوجوان راجہ صاحب محمود آباد شامل تھے۔ اب نوجوان راجہ صاحب محمود آباد نے مسلم لیگ کی مالی اعانت کے لیے رات دن کام کرنا شروع کر دیا۔ ہر چند کہ ان کے مراسم کانگریس کے سرکردہ رہنماؤں کے ساتھ بہت گہرے تھے اور پنڈت نہرو سمیت کئی ہندو رہنماؤں نے انہیں قائد اعظم سے دور رکھنے کی سر توڑ کوششیں کی، تاہم راجہ صاحب نے قائد اعظم کا مان نہیں توڑا اور مسلم لیگ کے لیے درکار مالی امداد کی فراہمی میں کوئی کمی نہیں آنے دی۔ 14 اگست 1947 کو وہ مملکت وجود میں آئی جس کے لیے ریاست محمود آباد کے راجہ نے ساری دولت لٹا دی تھی۔ ہندوستان میں حالات ابتر تھے۔ راجہ صاحب پاکستان آئے جہاں جشن کا سا سما تھا۔ حساس طبیعت راجہ کو جشن کے جلوہ میں خون ریز واقعات نے اس قدر بدل کیا کہ وہ کراچی کا رخ کیے بغیر کوئٹہ اور وہاں سے مقدس مقامات کی زیارت کے لیے ایران چلے گئے۔ ان کے دیرینہ دوست جمال میاں فرنگی محلی نے مشورہ دیا کہ انہیں قائد اعظم سے ملاقات کر کے مبارکباد دینی چاہیے۔ راجہ صاحب کا جواب تھا کہ قائد اعظم یہ گمان کریں گے کہ میں اپنی خدمات کا صلہ چاہتا ہوں۔ تاہم راجہ صاحب نے قائد اعظم سے ان کے انتقال سے چند روز قبل کراچی میں آخری ملاقات کی۔ وہ ایران کے بعد عراق چلے گئے جہاں ایک اشرا گزار دیا۔ چہم گوئیاں ہوئیں کہ راجہ صاحب کے قائد اعظم سے کچھ اختلافات کے باعث وہ پاکستان میں رہنے کو آمادہ نہیں ہوئے۔ فکر و نظر کے اختلافات کا پیدا ہونا اس بات کا ثبوت نہیں ہوتا کہ کوئی شخص ریاست کے وجود
کا منکر ہے۔ راجہ صاحب نے چند امور میں قائد اعظم سے اختلافات کے باوجود ان سے متعلق ہمیشہ اچھے خیالات کا اظہار کیا۔ وہ بعد میں پاکستان آئے اور کلفٹن، کراچی میں قیام کرتے رہے۔ 1969 میں راجہ صاحب مستقل طور پر لندن چلے گئے۔ وہ قبل ازیں بھی لندن میں قیام کر چکے تھے اور پھر 14 اکتوبر 1973 کو عارضہ قلب کے باعث لندن میں انتقال کر گئے۔